السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان کی کرنیں سیریز میں آپ کا خیر مقدم۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. ایک نئی کرن اور روشنی کے ساتھ کہ زبان پر کنٹرول رکھیں۔ ہماری یہ زبان جو دیکھنے میں بہت معمولی ہے، چھوٹی سی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے جنت کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے اور جہنم کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیں جنت میں بھی پہنچا سکتی ہے، یہ جہنم میں بھی پہنچا سکتی، اس لیے بہت غور کر کے خیال کر کے اس کا استعمال کریں۔ رمضان کی کرنوں میں سے کرن یہ ہے کہ یہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، کہ روزہ صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ کھانا پینا سے رکنے کے ساتھ ساتھ لغو باتیں، فضول باتیں، فحش باتیں، گندی باتیں، غیبت، چغلی، ان تمام چیزوں سے بچنے کا نام۔ یعنی روزہ ہم رکھتے ہیں تو روزے میں جس طریقے سے ہم بہت اہتمام کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے منہ کے یا حلق کے نیچے نہ جائے، پانی کا ایک قطرہ ہمارے حلق کے نیچے نہ جائے، اسی طریقے سے یہ غلط چیزیں زبان سے نہ نکلیں، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی چغلی نہ ہو، لعن طعن نہ کریں، فحش باتیں نہ کریں، گندی باتیں نہ کریں، ان تمام چیزوں سے بچنا بھی روزے کی حالت میں ضروری ہے۔ یہیں سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں مومن ہونا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرنا چاہتے ہیں، جیسے روزے کو ہم کامیابی سے ہمکنار کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے جس طریقے سے کھان پان پر دھیان دینا ہے، ویسے اپنی زبان پر دھیان دینا ہے کہ زبان سے گندی چیزیں نہ نکلیں۔ بہت سارے بھائی ہیں، بہت ساری بہنیں ہیں جن کے زبان پر کنٹرول نہیں رہتا، جو من میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں، جو دل کہتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گالیاں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! بعض تو ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں اپنے لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، ماں بہن کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ زبان ہمیں جہنم میں پہنچا سکتی ہے، لہذا بچیے۔ یہ زبان جس طریقے سے ہمارے روزے کو خراب کر سکتی ہے، اسی طریقے سے یہ زبان ہماری زندگی کو خراب کر سکتی ہے۔ اور ایک نہیں کئی مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ کچھ نہیں تھا، زبان سے کلمہ نکلا ہے اور اس کے بعد ہمارے گھر کی دنیا بدل گئی ہے، گھر کے حالات بدل گئے ہیں، اور گھر کے حالات خراب ہو گئے ہیں، رشتے خراب ہو گئے ہیں، اور ایک زبان سے نکلنے والے ایک کلمہ کی وجہ سے طلاق تک کی نوبت آ گئی ہے، کاروبار ختم ہو گیا ہے، باہمی جو کاروباری رشتہ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس طرح کی بے شمار تکلیفیں، پریشانیاں زبان کی وجہ سے آتی ہیں، لہذا زبان پر کنٹرول رکھیں، نہ کسی کی غیبت کریں، نہ چغلی کریں، نہ کسی کی لعن طعن کریں، نہ فحش باتیں، گندی بات اپنی زبان سے ادا کریں۔ سب کی الگ الگ دلائل ہیں، غیبت کی بھی ملے گی، چغل خوری کی بھی ملے گی، فحش گوئی کی بھی ملے گی، لہذا مسلمانوں ہمیں ہر اعتبار سے اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اثقل شیء فی میزان المؤمن خلق حسن، کہ مومن کے میزان میں، ترازو میں سب سے بھاری جو چیز ہوگی وہ حسن خلق ہے، اخلاق حسنہ ہے۔ ان اللہ یبغض الفاحش المتفحش البغی، اور اللہ رب العالمین ایسے شخص سے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے جو فاحش ہے، فحش گوئی کرتا ہے، یا وہ شخص جو گندی باتیں سنتا، سناتا، کراتا ہے، یا غلط چیزیں
اپنی زبان سے ردی چیزیں ادا کرتا ہے، اللہ اس شخص سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور جس سے اللہ نفرت کرنے لگے اس کی دنیا بھی جاتی ہے اور آخرت بھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے معاملہ اتنا خطرناک یہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البغی ولا الفاحش، کوئی مومن تانا دینے والا نہیں ہو سکتا، کوئی مومن لان تان کرنے والا نہیں ہو سکتا، کوئی مومن گندی چیزیں اپنی زبان سے ادا کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ زبان ہماری گندی ہو، ہماری زبان سے گالیاں نکلیں، ہماری زبان سے لان تان ہو، ہماری زبان سے غیبت و چغلی ہو، تو یہ ہمارے ایمان کو متاثر کرتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا ایمان ختم ہونے لگتا ہے، اس کا لیول گرنے لگتا ہے، اور رب العالمین کے نزدیک کبھی کبھی اسی زبان کی وجہ سے، گندی چیزوں کی وجہ سے رب العالمین کے نزدیک ہم مومن نہیں رہ جاتے، پھر ہمارا حشر غیر مومنوں کے ساتھ ہوگا۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ فحش گوئی کرنا، گندی باتیں کرنا یہ غلط تو ہے ہی ہے، گندی باتیں سننا بھی غلط ہے، گندی چیزیں دیکھنا بھی غلط ہے۔ آج ہمارا نوجوان، ہمارا ایک بڑا طبقہ سماج کا اس میں ملوث ہے، لہذا اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو رمضان کی ایک کرن لے کے جائیے، روشنی لے کے جائیے کہ ہم مومن ہیں، ہم اپنی زبان پر کنٹرول رکھنے والے بنیں گے۔ یہ رمضان ہمیں پیغام دیتا ہے، الہ العالمین ہم تمام کو حقیقی معنوں میں مومن بنا اور زبان پر کنٹرول کرنے والا بنا، اس زبان سے انہی چیزوں کو ادا کرنے کی توفیق دے جس سے تو خوش ہوتا ہے، ان چیزوں سے بچا لے جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ الہ اس کی وجہ سے ہم تمام کو جنت عطا فرما، آمین تقبل رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔